کے حسن و جمال کی تفصیل بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں. میں کہا کرتا ہوں عروسی خلوت میں بیٹھی ہوئی دلہن بھی اپنے خامن کی نظر میں شاید کتنی حسین نہ ہو جتنا مرد حق آگا جب ہتکڑیاں پہن کر آتا ہے تو اپنے خالق کی نظر میں حسین بن جاتا ہے. لیکن اس کے لیے دل گردہ چاہیے. نذرانوں پہ پلنے والی جنس وہ تو ہتکڑیوں کا آواز سنے تو بیلنس بگڑ جائے بیچاروں کا. ناک پر بردے تنوم نہ برد راہ بئی, ناک پر بردے تنوم نہ برد راہ بئی, آستی سے وہ رندہ نے بلا کشبہ شدی. ان مراحل سے گزرنے کے لیے انبیاء صحابہ کے بعد پھر اسلاف کا درد چاہیے. اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں مولانا محمود الحسن پر, شیخ الہند دارالعلوم دیوبند کا پہلا طالب علم. جب کہا گیا حضرت شیخ الہند سے کہ دارالعلوم کے احاطہ میں آپ اپنا مدفن طے کر لیجیے تاکہ آپ کی موت کے بعد وہاں آپ کا مقبرہ بنایا جائے, یہ نشان رہے کہ یہ پہلا یہ طالب علم میں اس مادر علمی کا پہلا فرزند ہے جو اس کی آغوش میں آرام کر رہا ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ تم چاہتے ہو کہ موت کے بعد میرا مدفن بنے, میرا مقبرہ بنے, لیکن محمود الحسن کی تمنا ہے کہ میرے دفن کفن کی نوبت ہی نہ آئے, شمشیر برکت ہو کے میدان کارزار میں اتروں, اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے ٹکرا جاؤں اور پھر کسی مصر میں میری جان چلی جائے, دشمن میرے جسم کے ٹکڑے کر کے میدان کارزار میں پھیلا دیں, پرندے محمود الحسن کے جسم کے ٹکڑوں کو کھا جائیں, میرے دفن کفن کی نوبت ہی نہ آئے. دس چاہیے اس کے لیے. مگر میرے عزیز دوستوں, آغا شورش مرحوم کہا کرتے تھے, میں نے بخاری کو اسٹیج پر بولتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور پسے دیوار زندہ قرآن پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے. فرمایا کرتے تھے میں نے بڑے قریب سے شادی کی, یہ دونوں کیفیتیں دیکھی, لیکن اس عظیم انسان کی جبین پر اتنا حسن مسند انسان پر نہیں ہوا کرتا تھا, اسٹیج پر بولتے ہوئے اس کی جبین پر اتنا حسن نہیں ہوا کرتا تھا جتنا آزمائش و امتحان کے مراحل سے گزرتے ہوئے پس دیوار زندہ وہ شخص حسین ہوتا تھا.